گدروشیہ پوائنٹ کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ اس پوڈ کاسٹ سیریز کا مقصد دراصل ٹرانسپیرنسی تھا کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ آپ کی نمائندوں یا ایسے لوگوں پہ جن سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان تک پہنچائیں۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم شاید اس طرح سے ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا پائے چونکہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم ایک بند کمرے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حالانکہ بند کمروں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ جمہوری لحاظ سے اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی۔ ٹرانسپیرنسی چونکہ جمہوریت کی ایک بنیادی چیز ہے تو ہم اس میں تھوڑے سے وہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج کے مہمان کے ساتھ گفتگو جو کریں وہ ٹرانسپیرنٹ ہی رہے۔ ایم پی اے رہ چکے ہیں اور حکومت بلوچستان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، اس وقت وہ سینیٹر ہیں، سینیٹر جان محمد بلیدی صاحب۔ ہم شروعات کریں گے کہ کس طرح سے آپ جس سفر پہ اس وقت چل رہے ہیں، آپ کی انٹری کس طرح سے ہوئی؟ 78 سے پالیٹکس میں ہوں۔ جب میں 9th کلاس میں تھا تو میں جنرل سیکرٹری تھا بلیدہ کا BSO کا، وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، پھر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے تربت میں کام کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیے کراچی میں، اور سندھ کا 2 بار میں BSO کا پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ تو BNYM میں رہا ہوں، پارٹی کا میں سیکرٹری اطلاعات رہا ہوں۔ 2024 میں بھی میں الیکشن میں کامیاب ہوا ہوں اور زبردستی مجھے ہرایا گیا ہے۔ اس کے بعد پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے مجھے ایز اے سینیٹر، تو میں یہاں پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں اور بلوچستان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ جو نظریات کی بنا پر سیاست کے اندر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ ان کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک تو اپنا ذاتی گھر ہوتا ہے، دوسرا جیل ہوتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں جو دوسرا گھر ہے اس پہ کتنی مرتبہ جانا ہوا یا نہیں جانا ہوا؟ جیل میں ایک بار میں میر غوثر بزنجوس کے ساتھ 83 میں کراچی میں پکڑا گیا ہوں، میں اور شہید غلام احمد دونوں، جو MRD کی تحریک تھی جمہوریت کی، اس میں۔ اس کے بعد تو کوئی سچ BSO کی اسٹرگل تھی، اور اس اسٹرگل میں نہیں رہا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے، جو ایکٹیو پولیٹیشین ہوتے ہیں اکثر وہ جیل کہیں نہ کہیں پہ، اور بلوچستان میں تو مطلب بہت بلوچستان میں دیکھیں، ہم آئے تو ہم سے پہلے 2080 میں جو امیر شہید کو پھانسی ہوئی، اس میں دوست پکڑے گئے ہمارے۔ اس زمانے میں میں تربت میں تھا، بلیدہ میں تھا، ایز اے ٹیچر تھا اور وائس پریزیڈنٹ تھا BSO کا، تو بڑا ایکٹیو رول تھا۔ لیکن جو دوست کراچی کوئٹہ میں تھے وہ گرفتار ہوئے، سال قید ہوئی۔ اس کے بعد بیسی میری پوری پیریڈ ہے کوئی، میرے خیال میں آپ کیا اپنے آپ کو پریویلیج سمجھتے ہیں اس حوالے سے، یا پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ شاید میں نے اپنے ساتھیوں کے مقابل اتنی زیادہ اسٹرگل نہیں کی، میرے ساتھیوں نے بہت زیادہ کی؟ ہماری جو پہلی الیکشن ہوئی تو ہم نے 87 میں بزنجو کے خلاف الیکشن کی، 86 میں ہم نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی، پھر ہم نے 87 میں BNYM بنائی، BNYM کی پلیٹ فارم سے ہم نے الیکشن لڑا۔ تو BNYM کے مقابلے میں PNP تھا، PNP کی جو ہے قیادت میر غوثر بزنجو کر رہے تھے، تو نیشنل اسمبلی میں وہ مد مقابل تھے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ منظور گچکی تھا، اور خزدار میں ہمارا کینڈیڈیٹ میر عارف محمد حسنی سردار تھا۔ بالکل۔ تو دونوں انتخابات میں دونوں حلقوں سے میر صاحب کو شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد اس زمانے میں بھی میر صاحب سے بات ہوئی، اور ہماری کوشش تھی پارٹی لیڈرشپ کی، فدا شہید کی، مولا بخش کی، ڈاکٹر مالک کی، تو ان کی بڑی کوشش تھی کہ میر صاحب کے ساتھ ہم الیکشن مخالف میں نہ لڑیں۔ لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہوتا ہے، یہ عموماً فیصلے دونوں پارٹیوں کی مشترکہ ہوتے ہیں۔ لیکن شاید میر صاحب کے ارد گرد ایسے لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے، تو اسی لیے میر صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ بچے ہیں اور یہ ہمارے خلاف کہاں ووٹ کر سکتے ہیں۔ تو واقعتاً ہمارے پاس تجربہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس دوران آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھے، تو BSO کی ایک لمبی اور بڑی سیاسی جد، بالکل جی، اور BSO کا بڑا نام تھا اور بڑا اعتماد تھا لوگوں کو، اور یوتھ ہمارے ساتھ تھا۔ حالانکہ روایتی لوگ، پرانے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے،
لیکن یوتھ کی طاقت سے ہم نے جو ہے وہ الیکشن جیتا. تو میر صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ بچے ہیں اور یہ ہمارے خلاف کہاں ووٹ کر سکتے ہیں. تو واقعتاً ہمارے پاس تجربہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس دوران آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھے، تو بی ایس او کی ایک لمبی اور بڑی سیاسی جد بالکل جی. اور بی ایس او کا بڑا نام تھا اور بڑا اعتماد تھا لوگوں کو، اور یوتھ ہمارے ساتھ تھا. حالانکہ روایتی لوگ، پرانے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن یوتھ کی طاقت سے ہم نے جو ہے وہ الیکشن جیتا. اور ایک صرف بی ایس او کے نام سے تھا. بی ایس او عوامی کی قیادت جو ہے شہید مولا بخش کر رہا تھا، شہید فدا کر رہا تھا، اور بی ایس او کی قیادت شہید رازق بگٹی کر رہا تھا اور شہید حبیب جالب کر رہا تھا. تعجب ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے بی ایس او کو ایک کر دیا، چاروں شہید ہوئے مختلف واقعات میں اور مختلف معاملات میں. لیکن ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دوسروں کی بڑی ایک رول بنی ہے، تو میر صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ بچے ہیں اور یہ ہمارے خلاف کہاں ووٹ کر سکتے ہیں. تو واقعتاً ہمارے پاس تجربہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس دوران آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھے، تو بی ایس او کی ایک لمبی اور بڑی سیاسی جد بالکل جی. اور بی ایس او کا بڑا نام تھا اور بڑا اعتماد تھا لوگوں کو، اور یوتھ ہمارے ساتھ تھا. حالانکہ روایتی لوگ، پرانے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن یوتھ کی طاقت سے ہم نے جو ہے وہ الیکشن جیتا. یوتھ کی طاقت سے ہم نے جو ہے وہ الیکشن جیتا. تقسیم ہوئی ہے، یہ بدبختی ہے ہماری. بات ہم نے بڑی اچھی کی ہے، لیکن ہم نے دوسروں کو اسپیس دینے کے بجائے ان معاملات کو اپنے طور پر لیا ہے اور پارٹیوں کو تقسیم کیا ہے یا بی ایس او کو تقسیم اور لوگوں کو بھی تقسیم کیا اسی لیے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہر پارٹی کا الگ بی ایس او ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہم ایز اے بی ایس او میر غوث بیزنجو کے خلاف تھے، اور میر غوث بیزنجو کا بڑا نام تھا اور بڑی پارٹی اس کے پاس تھی، لیکن میر صاحب نے اپنی زندگی میں بی ایس او نہیں بنائی. جیسے ہی میر صاحب کی رحلت ہوئی تو فوراً ہی پی این پی نے کوئی نیشنل اسٹوڈنٹ کانگریس کے نام سے، اگر مجھے یاد ہو، ایک آرگنائزیشن بنائی طلباء کی. تو آپ نے کہا کہ بی ایس اوز اتنی بنائیں یا بنی گئیں کہ ڈویژن تر ڈویژن ہوتی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بی ایس او در بی ایس او بنانے میں یا پھر ایک بی ایس او کو ڈیوائیڈ کرنے میں کس کا کردار تھا؟ نہیں، کوئی ایک کردار نہیں ہے نا. جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہو تو آپ کی ایک پولیٹکس ہے، اور آپ ڈیموکریٹک پولیٹکس کر رہے ہو، تو آپ کو یوتھ میں بھی پولیٹکس کرنی پڑتی ہے، آپ کو نوجوانوں میں بھی پولیٹکس کرنی پڑتی ہے، اور آپ آئے ہو بھی انہی اداروں سے، تو ظاہر لامالا وہ آپ سے اثر انداز ہوں گے. اختر مینگل ہمارے ساتھ تھا، گو کہ وہ بی ایس او میں کبھی نہیں رہا، لیکن جب اس نے تقسیم کی اور وہ لوگ اس کے ساتھ گئے جن کا اختر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا، فرض کریں وحید بلوچ، وہ ہمارے ساتھی تھے، اور جو ہمارے ساتھی تھے تو جو وہاں نہیں گئے وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ہم نے تو چونکہ ہمارا کوئی قبیلہ یا قبائلی شناخت نہیں ہوتی اور ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، تو ہم نے اس کو ایک زمانے میں بی ایس او ہی رکھا. جو کنفلکٹ ہو رہے تھے آپس میں نام پہ، آپس میں نوجوان لڑ رہے تھے، یہ بہت ہی نامناسب ایک عمل تھا. تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو ایک پولیٹیکل نام رکھا، ان کا پجار. آپ نے بیزنجو صاحب کو ڈسکس کیا، تھوڑا سا اگر مری صاحب کو یا پھر مینگل صاحب کو اگر آپ تھوڑا سا یا بگٹی صاحب کو ڈسکس تھوڑا سا کرنا چاہیں. میں آج کے جان محمد بلودی صاحب سے نہیں پوچھ رہا، میں اس وقت کے نوجوان جان محمد بلودی صاحب کو سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو کیا اس وقت کیا فیسینیٹ کرتا تھا ان کے بارے میں، یا پھر کیا اختلافات تھے. نے جب جوانی میں پولیٹکس سنبھالی یا پولیٹکس میں آئے تو یہ لوگ یہاں نہیں تھے. سردار عطا اللہ مینگل محدود آرگنائزیشن کے ساتھ لندن میں تھے. خیر بخش مری جو ہے وہ تھے اس میں افغانستان میں.
تو ہماری جو جس وقت سوچ ہوئی تو سوچ بنیادی طور پر یہ تھی کہ فیلڈ میں صرف میر غوث بیزنجو تھے، اور اس کے بعد ہم تھے کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ سب اکٹھے ہوں۔ میر صاحب سے بھی ہم نے بات کی۔ میر صاحب کا تجربہ یہ تھا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساتھ مشترکہ آرگنائزیشن میں رہنا اور سیاسی کام کرنا مشکل ہے، کیونکہ میر صاحب کا بہت بڑا تجربہ ہے نیب کا، جس میں عطا اللہ رہا ہے، جس میں نواب اکبر خان بگٹی رہا ہے، جس میں خیر بخش مری رہا ہے، تو وہ ان کا تجربہ تھا۔ ہم تو ظاہر ہے قد میں سیاست میں ان سے بہت چھوٹے تھے، ان کا بہت بڑا تجربہ تھا، تو ہم نے ایک کوشش ضرور کی۔ تو انہوں نے کہا تو آپ یہ ایڈونچر کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا ہوں اس عمر میں۔ تو ہم نے یہ ایڈونچر کی۔ جس وقت ہم نے بی این وائی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، الیکشن ہم نے بی این اے کے حوالے سے لڑی۔ نواب اکبر خان اور عطا اللہ کے درمیان جو پرانے تھے وہ رنجشیں موجود تھیں، اور ان رنجشوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بی این اے کو کام کرنے نہیں دیا۔ بہت سارا نیریٹو پایا جاتا ہے مری صاحب کے ارد گرد کہ وہ پاکستان کے نظریے کے خلاف تھے خاص طور پہ۔ دیکھیں، میں نے ان تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو کبھی مسلح جدوجہد میں بھی تھی، پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک جدوجہد میں بھی رہی، اس میں عطا اللہ بھی رہا، میر صاحب تو کم رہے لیکن میر صاحب بھی رہے، اکبر خان تو آخری دور میں چلا گیا، خیر بخش بھی رہے، خود بھی ممبر رہے، اس کے تمام بیٹے ممبر رہے ہیں۔ یعنی میں نے کوئی ایک بیٹا اگر کوئی ایک ہے چھوٹا ہوگا جو میں نہیں جانتا ہوں، اس کے تمام بیٹوں نے الیکشن لڑا اور تمام بیٹے وزیر رہے، لیکن انہوں نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں۔ جب بھی موقع ملا تو وہ اس میں ضرور انہوں نے حصہ لیا۔ تو خیر بخش آخر میں جو افغانستان میں تھے تو افغانستان سے بھی ان کو پاکستان والے ہی لے کر آئے، وہ جو 730 کا بہت سارا واقعہ بتاتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا ہی ہے۔ تو اس کو بھی وہاں سے پاکستان ہی نے ریسکیو کیا کہ طالبان کی حکومت ہے اور خیر بخش کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ پاکستان نے سمجھا اور تمام پوری قیادت کو اٹھا کے لے گئے اور خیر بخش کو وہاں سے لے آئے۔ بلوچستان تو 70 میں بنا، ایسا ہی ہے جی۔ پہلے بلوچستان ضرور تھا لیکن اس کا قد و خال کچھ اور تھا، بالکل۔ تو اس کو صوبائی حیثیت باقی صوبوں کو دیکھیں گے وہ 100 سال پہلے بنے۔ ہمارے بلوچ اکابرین اور نیب کے جو ہے سیاسی جدوجہد میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے 73 کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کو دیا۔ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن تھا ہی نہیں، جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں لوگوں کے رائٹس محفوظ نہیں تھے، ان کو کوئی سیکیورٹی یا اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پولیٹیکل اسٹرگل ہے کہ ہم نے جس عمرانی معاہدے کو تشکیل دی ہماری لیڈرشپ نے، ہم خود نہیں تھے لیکن میں سمجھتا ہوں آج وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ آپ نے بات کی نوجوانوں کی اسٹرگل کی اور تمام، اس میں ابھی ریسنٹلی بھی کچھ تحریکیں شروع ہوئی ہیں، اس میں سے عقد و تحریک ایک ہے، بی وائی سی دوسری ہے۔ ان دونوں تحریکوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شروع میں تو عقد و تحریک آئی اور بڑی زور شور سے آئی اور بڑی آپ نے دیکھا نمایاں طریقے سے وہ سامنے آیا ہے اور بڑی انہوں نے دھرنے بھی دیے، اور خاص طور پر چونکہ عقدوں کی قیادت بنیادی طور پر جماعت اسلامی کی تھی، تو جماعت اسلامی کو ہمارے ہاں دھرنا اسپیشلسٹ کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، لیکن ٹائملی پھر وہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ پوری پاکستان میں یا پورے بلوچستان میں باقی سارے ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ سب فارغ ہو گئے پولیٹیکل پارٹیز۔ تو ایک الیکشن کے بعد عقد و تحریک اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یکجہتی کی بنیادی آرگنائزیشن تو کراچی سے تھی، مارنگ تو اس میں بعد میں آیا۔ تو اسی دوران جو ایک واقعہ ہوا تھا تربت میں، اسی کو لے کے یکجہتی کو موقع ملا کہ وہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل لانچ کرے۔ نشاندہی بالاچ والے واقعے کی طرف، بالاچ والے واقعے، اس کے بعد تو بڑی لوگوں کی سپورٹ رہی، اس کو لوگوں نے بڑا ویلکم کیا اور بڑی، چونکہ وہ باتیں تھیں جو سماج میں موجود تھی۔ یہ جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل اسٹرگل تھی اس کو جاری رہنا چاہیے اور بھی جاری رہنا چاہیے،
اور لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل جو ہے پلیٹ فارم پر متحد کر کے ان کے سیاسی معاشی حقوق کے لیے ایون اگر وہ ڈیموکریٹک فرنٹ پہ الیکشن میں آنا چاہیں تو بھی میرے خیال میں ایک مناسب طریقہ ہے جدوجہد کا جو دنیا بھر میں ہے. اگر کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو میں نہیں بھی ہوتا ہوں تو میری آرگنائزیشن ہوتی ہے, میں اگر نہیں بھی ہوں تو میرا یونٹ ہوگا, میری تحصیل آرگنائزیشن ہوگی, ضلعی آرگنائزیشن ہوگی, تمام مل کے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کو کریں گے. لیکن چونکہ وہ بڑی جذباتی اور وقتی طور پر تھی, اس میں یہ سوچنا تھا کہ تحریکیں لانگ ٹرم ہوتی ہیں, ان کو اسی طرح آپ اگر بناتے ہیں, ان کی اسٹرکچرنگ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے چلیں گے. پچھلے 50 دنوں سے آپ کی اس جگہ سے کوئی 3 کلومیٹر دور جو ہے وہ بلوچ قیدی کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نیشنل پارٹی کی طرف سے کوئی بھی قیادت شمول آپ کہ آپ تو یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں, نہ ان کے لیے اس طرح سے آواز بلند کر رہی ہے, ان کو ٹینٹ لگانے بھی نہیں دیا جا رہا. تو یہ گیپ کیوں ہے آخر آپ کی طرف؟ نہیں, گیپ دیکھیں ہماری طرف سے نہیں ہے. ہم پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں اور پولیٹیکل آرگنائزیشنیں ایک دوسرے کو اسپیس دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں. تو چونکہ وہ آتے ہیں یا جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, ان کا ایز سچ میرے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی خاص وہ تعلق وہ نہیں رکھتے ہیں. وہ عام طور پر اپنے ہی لوگوں پر انحصار کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک کے پروگرام میں دوسرا جائے نا. اگر آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل ہے تو آپ کرتے ہیں. بلوچ تو قوم ہے, بلوچ تو سارے ہیں, مسلم لیگی بھی بلوچ تقریروں میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ننگ و ناموس کا ہم خیال رکھتے ہیں. نہیں دیکھیں, ننگ و ناموس والا ایشو نہیں ہے نا. دیکھیں یہ قومی حقوق والا ایشو ہے. خواتین تو ہیں نا آپ کے علاقے کی. ہر خواتین کی سیاسی جدوجہد کو آپ کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں, ننگ و ناموس پہ لانا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں کہتا ہوں پولیٹیکل اسٹرگل ہے, وہ اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کر رہے ہیں اور بڑی جاندار طریقے سے کر رہے ہیں. پر صرف مزے کی بات ہے, پولیٹیکل لوگ نہیں ہے نا جی. وہاں پہ تو ایک عام خاتون جس کا بیٹا غائب ہے وہ بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا وہاں پہ. تو چلیں ٹھیک ہے, سمجھنے سے آپ بات کرنے نہیں جا رہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو خاتون بلوچستان سے اسلام آباد آ کے بیٹھ جاتی ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرے خیال میں سب سے زیادہ پولیٹکس تو یہی ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ ہے اور وہ اپنے ان معاملات کو لے کے اسلام آباد کے پریس کلب تک آئی ہے. پریس کلب گئی ہے نا, تو پریس کلب تک آئی ہے تو اس کی سوچ ہے, یہ اس کی پولیٹیکل سوچ ہے نا. پر میں بذات خود, چونکہ میں ابھی ریسنٹلی انٹرویو بھی کر کے آیا ہوں ان میں سے کچھ دوستوں کو, تو مجھے بذات خود لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے جن کو نہیں پتا کہ سیاست کیا ہے. ان کا تو صرف درد اور دکھ یہ ہے کہ میرا بیٹا, میرا شوہر, میرا بچہ غائب ہے. نہیں دیکھیں, یہ ایک ان کی آواز کون بنے گا؟ جنرل موومنٹ ہے نا. نہیں ہے, نیشنل پارٹی ہے, BNP مینگل ہے, ANP ہے, پشتونخوا میپ ہے. اس معاملے میں جماعت اسلامی بھی ہے, سب سے زیادہ تو لوگ ان کے گئے ہیں وہاں پہ. وہ ان کی مرضی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قوم پرست آرگنائزیشن سب اس پہ متفق ہیں کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کیا جائے, اور یہ ایک جینوئن ایشو ہے. میں نے جب آئین کی بات کی نا, پاکستان کی 73 کی کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو اٹھا کے لے جائیں اور اس کو غائب کریں. اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے, قتل بھی کیا ہو, تو مجھے کوئی پھانسی دے گا بھی عدالت دے گی نا. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی یا قوموں کا جو ایشو ہے وہ صرف بلوچ کا نہیں ہے. ایشوز تو ایک کے نہیں ہیں, سب نے مل کے جب وہ جدوجہد کریں گے تو اس ریاست کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار بلوچستان میں جو الیکشن ہوا, وہ الیکشن جو ہے وہ بیچ دیا گیا, پورا الیکشن. اور مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اسپیس تھا بلوچستان میں, جو ہے, جو ہونا چاہیے, آپ نے اس پولیٹیکل اسپیس کو ختم کر دیا, اس کو نابود کر دیا. تو اس پولیٹیکل اسپیس کو جب آپ ختم کرو گے تو آپ کے لیے بلوچستان کا جو فاصلہ ہے, جو پولیٹیکلی جو پاکستان کے ساتھ جس کی جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے, تو وہ مزید بڑھے گی. یعنی اگر آپ لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دیتے ہو, میں ووٹ آپ کو دیتا ہوں, جیتتا یہ ہے, تو اس کے معنی کیا ہو گئے کہ بھائی آپ سسٹم کو صحیح نہیں چلا رہے ہو, اور پھر آپ پہ کیوں لوگ اعتماد کریں.
بھائی ڈنڈے کے زور پر تو آپ معاشرے میں جو بیج بونا چاہتے ہو تو آلریڈی ہو چکا ہے، پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ جب آپ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا اسپیس ختم کرتے ہو تو کیا رہ جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سر، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بنیادی طور پر نہ بلوچستان کی پارٹیاں ہیں اور نہ بلوچستان کی وہ نمائندگی کرتے ہیں نا۔ اس دن جو آپ نے تقریر کی، آپ نے بہت سارے ناقدین کا یہ خیال ہے کہ آپ نے ایک شخص سے شکوہ کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں جیتوں گا لیکن میں تو جیتا نہیں ہوں۔ تو نیشنل پارٹی کا اور ایک BSO کا ایک سیاستدان ایک ایسے ادارے کی شخص سے شکوہ کر رہا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک تضاد تھا آپ کے اپنے اس میں؟ ہم نے تو ان آرگنائزیشن کا نام لیا کہ بھائی آپ نے مداخلت کی ہے، اور ہم نے اداروں کا نام لیا، اس میں ہماری کوئی وہ نہیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ملک کے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے نا۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ووٹ چوری کرے، یا کسی ایجنسی کا جو کام کر رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے نا کہ وہ ووٹ چوری کرے۔ جب آپ ایک الیکشن عمل میں ہوتے ہو اور اس سے دوسرے دن فارغ ہوتے ہو اور آپ کے اس مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے تو آپ اس کا ری ایکشن کرتے ہو۔ نہیں، میں نے کہا نا، تو PDM میں آپ نے نواز شریف کی بھی تقریر سنی ہوگی، اس نے باجوہ کو کہا، اس نے جو ہے ISI کے فیض حمید کو کہا، اس نے کوئی پیزا والا کوئی جرنل تھا اس کا بھی نام لیا گیا۔ تو نام تو لیا جاتا ہے نا جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے آتے ہو، تو پولیٹیکل پارٹیز کو اس جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ عوام میں لے جائے۔ یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن ہارے تو آپ نے یہ بات کی، لیکن جب آپ حکومت میں تھے تو اس طرح کھل کر آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ تقریریں تو چلے ٹھیک ہے، کچھ شاید آپ کر بھی لیں۔ آج بھی ایک کمیٹی میں ہم نے بلوچستان کی نمائندگی کی، ہم نے کہا یہ فنڈ آپ لے جا رہے ہیں، اب ہمیں بتاؤ بلوچستان کہاں ہے اس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت میں تھے بھی بڑے پولیٹیکل انداز میں ہم چیزوں کو دیکھتے تھے، سیاسی انداز میں دیکھتے تھے، اور سیاسی طور پر ان کو حل کرنے کی یہ جو 47 والی حکومت، ان کی ایک دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف طاقت کے زور پر اور کائنیٹک آپریشن کے طور پر ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ اس پہ یہ ہمارا بڑا پولیٹیکل اختلاف ہے کہ اس سے آپ جو نفرتیں ہیں ان کو بڑھا سکتے ہو، جو دوریاں ہیں ان کو بڑھا سکتے ہو، بلوچستان کی فیڈریشن کے درمیان جو خلیج ہیں اس کو بڑھا سکتے ہو۔ جتنا مسنگ کرو گے یہ مسئلہ اتنا ہی پیچیدہ ہوگا۔ تو حکمرانوں کو بڑی یہ بات ہماری وہ خراب لگتی ہے، یا وہ اس کو برا مانتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کون بات کرے گا۔ تو بھئی تمہارے ساتھ کیوں بات کرے؟ تمہارا اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ ملٹی ڈائمنشنل حکمت عملی ہوگی نا آپ کی، کہ آپ سیکیورٹی کو بھی اپنی رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ سارے سیکیورٹی کو اپنی ختم کریں، لیکن آپ غیر ضروری معاملات میں الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسا کہ الیکشن؟ نہیں، الیکشن تو اور ہے نا، میں تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں اس وقت بلوچستان کی جو سینیریو میں ہے نا۔ ڈائلاگ کی بات کی نا، تو یہ جو ابھی یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے، انہوں نے کیٹیگوریکلی ایٹ لیسٹ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تو انہوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ تو آپ کا ایک پل کا کردار نہیں ہونا چاہیے حکومت اور ان کے درمیان؟ یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات پہ اگر بات چیت ہے تو وہ ذمہ دار لوگوں سے کریں۔ ان کو دیکھیں، ذمہ دار لوگ یہی ہیں، انہوں نے گرفتار کیے نا۔ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں، وہ جو بات چیت کرنے والا دوسرا ہے نا اسٹیٹ کی، وہ اس کی تو پالیسی ہی نہیں ہے نا۔ وہ اس سے بھی کیوں بات کرے، آپ سے بھی کیوں بات کرے، مجھ سے بھی کیوں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ بھی تو اسٹیٹ میں حصہ ہیں اس وقت۔ نہیں، اسٹیٹ میں آپ کو دیکھیں، آپ ایک صحافی ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسٹیٹ کیا ہے۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ بلوچستان کے ان معاملات کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھیں، اس لیے آپ بھی ان پل کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں پل تو ہم ہیں ہی نہیں نا کہ پل کا کردار ادا کریں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ بلوچستان کے معاملات میں پہلے دیکھیں، آپ کو کسی بھی ایشو کو حل کرنے کے لیے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ایک ایشو ہے۔ مسنگ پرسن کے جہاں تک بات ہے تو توتک جیسا ہولناک واقعہ بھی آپ کی حکومت کے دوران ہوا۔ سوچا یہ جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی حکومت تھی اور آپ نے جتنے میجرز اس وقت اٹھانے چاہیے تھے، چاہے وہ جو بھی تھے طاقتیں ان کے خلاف، وہ آپ نے نہیں اٹھائے۔
तूतक वाला वाक़या हमारे दौर में नहीं हुआ. हमारे दौर में तूतक वाले वाक़े पे कमीशन बना. गो के मुखालिफिन ये कहते हैं कि भाई तूतक का वाक़या आपकी, तो देखें पर ये नैरेटिव है कि तूतक वाक़या आपके दौर में पेश आया. नहीं, वो तो अपनी जगह ना. मैं कहता हूँ तूतक के वाक़े पे कमीशन हमने बनाई. ठीक है. कमीशन में देखिए, अगर आप नहीं आते हो कि ये मेरा मुजरिम है तो वो आपका इशू है ना. आप कह रहे हैं कि वही जिनको शिकायत थी वो नहीं आए कमीशन? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं है. वो बिल्कुल कमीशन बनी. कमीशन की रिपोर्ट है. कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिश हुई. कमीशन की रिपोर्ट आज भी मौजूद है. हमारा काम था कि हम इसको पब्लिक के सामने लाएं. और हम तक उनका हल्का इंतखाब था, कोई नहीं गया. अच्छा, ओके, ठीक है. आज तक कोई नहीं गया. ठीक है. तो जाना चाहिए ना. ये शिकायत आपसे भी है कि आप जब से इलेक्शन आप हारे हैं तो उसके बाद आप अपने इलाके में उस तरह से नहीं जाते जिस तरह से जब आप मतलब इलेक्शन से पहले आप जा रहे थे. देखिए, इलेक्शन से पहले भी हमारे इलाके जो है बहुत मुश्किल इलाके हैं. आपको भी पता है कि इंतज़ामी मामले गया हूँ. 16 में मुझ पे हमला भी हुआ है, आपने देखा. मेरा बेटा भी ज़ख्मी हुआ, 2 और भी हो गए. मैं गया हूँ इलेक्शन के दौरान. इलेक्शन से पहले भी मैं गया हूँ. जितना गया हूँ पहले उतना ही अभी गया हूँ. अभी मुझे जिसने ज़बरदस्ती हराया है वो तो वो बुलेदा जो कोर है गिशकोर क्रॉस नहीं करता है. वो इधर से जाके वापस हो जाता है. बिल्कुल ठीक. पूरी फोर्स के साथ मैं तब भी गया हूँ. आप जैसा सियासी फ़र्द भी अपने हलके के लोगों के साथ को वक्त नहीं दे सकता या फिर उनकी मुश्किलात को हल नहीं कर सकता, तो डोंट यू थिंक? नहीं, हल करना अलग है, वक्त देना अलग है. 2 मुख्तलिफ. बिल्कुल ठीक है. देखो, मैं दोनों चीज़ों में कह रहा हूँ. आप उसको किस तरह से वो कर रहे हैं? ना, हल करना अलग है. हल करना तो देखें वो होगा, हुकूमत होगी, महदूद उसके पास वसाइल होंगे, वो अपने खर्च करेगा. हल होंगे नहीं होंगे वो अलग इशू है. ये बाकी राब्ता है. कल भी मेरा राब्ता था हर एक से, आज भी मेरा राब्ता है. तुर्बत भी मैं जाता हूँ, बुलेदा भी जाता हूँ. 40 अरब रुपए का सुना गया है कि फ़ंड मिला है पिछले 10 साल में बुलेदा को. 10 साल नहीं कह सकते हैं आप. 10 साल नहीं है. अभी एक कुछ पहले के थे और अभी जो है वो कोई प्लानिंग वो है एक क्या कहते हैं सिटी प्रोजेक्ट. तो उसमें काफ़ी पैसे हैं. उसमें काफ़ी पैसे हैं. इस साल भी मेरे ख्याल में 7 बिलियन है. तो इस तरह की जो सूरत हाल है अमन व अमान की, तो उनको इन पैसों को खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है. और वो आसानी से, क्योंकि ना कोई इंक्वायरी है, ना कोई सरकारी अफसर जाने को तैयार है. और जो एक माहौल बनाया गया है कि भाई अमन व अमान है, आप उस तरफ जा नहीं सकते हो, तो पैसे वो खर्च कर रहे हैं. अभी कहाँ खर्च कर रहे हैं, लोग देखने तो कोई नहीं जाता. जब वज़ीर आला मक्सी साहब थे और वो बुलेदा के दौरे पे आए थे और गज़ेन मरी थे, चंगेज़ मरी मिनिस्टर थे मेरे ख्याल में CNW के. तो उस ज़माने में 3 अयूब MPA था, तो हम सब थे. तो 3-4 ऐलानात हुए जो मेजर ऐलानात थे. उसमें बुलेदा रोड का हुआ, उसमें बुलेदा कॉलेज का हुआ, बुलेदा को सब डिवीज़न बनाने का हुआ और इलेक्ट्रिसिटी देने का हुआ. तो मैं समझता हूँ कि उन पे अमल दरामद बाकियों पे बेहतर हुआ. और रोड पे ये है कि बुलेदा टू तुर्बत रोड कभी कहीं निकालने की कोशिश की गई. और चूँकि CNW एक ऐसी मैं समझता हूँ कमज़ोर डिपार्टमेंट है, कहीं बलूचिस्तान में उसके आपको प्रोजेक्ट जो है तकमील में नज़र नहीं आते हैं. रोड तो बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलता आपको. तो वो रोड अभी तक है. रोड पे काम है, ये नहीं है कि नहीं है. रोड पे भी काम है लेकिन कमज़ोर है. जितना जल्दी होना चाहिए था वो नहीं है. CPEC के जो मुआहदे हुए उस वक्त कुछ लोगों का ख्याल है कि आपके दौर में हुआ है, कुछ लोगों का ख्याल है कि रईसानी साहब के दौर में हुए. रईसानी साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता. फिर डॉक्टर मालिक साहब कहते हैं कि अगर हुए तो फिर मुझे नहीं पता कि ये शिक थे, फिर ये हुआ, फिर बिगाड़ आई. तो इसमें कहीं ना कहीं पे इबहाम पाया जाता है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के हवाले से. देखिए, आपको CPEC समझना चाहिए. CPEC है क्या? CPEC में 67 मेरे ख्याल में समथिंग $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है. CPEC 1 CPEC अभी तक जो है. ठीक है.
تو اس پہ میرے خیال میں لم سم کوئی 26 یا سم تھنگ خرچ ہوا ہے نا اس وقت تک۔ بلوچستان میں 2 پروجیکٹس ہوئے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں سی پیک۔ ایک ہے جو پورٹ سے ایک روڈ شروع ہوتی ہے جو کوسٹل ہائی وے کو کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے، 17 کلومیٹر کی ہے۔ تو اگر سی پیک 17 کلومیٹر کی ہے تو مکمل ہو چکا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ گوادر ایئرپورٹ سی پیک ہے تو وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے جتنی آمدنی سرکار کو مل رہی ہے سرکار بتائے اس کو کیا آمدنی مل رہی ہے۔ سی پیک پہ زیادہ تر پیسے پاور ہاؤس میں خرچ ہوئے ہیں، اور جو پاور ہاؤس گوادر کا تھا وہ تو انہوں نے وائنڈ اپ کیا، اچھا کیا ہی نہیں وہ بلکہ میرے خیال میں کہیں پنجاب میں لگا دیا۔ باقی دیکھیں اگر آپ گوادر پورٹ کو سمجھتے ہو وہ سی پیک ہے، وہ سی پیک سے پہلے بنی ہوئی ہے، یعنی سی پیک اس لیول پہ اس پہ ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ بعد میں نہیں ہوئی ہے۔ ہاں عمارتیں بنی ہیں، دیکھو ایک پورٹ تو بنی ہے، پورٹ دیکھو پورٹ پہلے کی بنی ہوئی بالکل ٹھیک ہے، اور پورٹ بن کے انہوں نے مشرف کے دور میں انہوں نے ایک سنگاپور کی کمپنی کو دی، کیونکہ یہ جو سی پیک ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور کا، اور سی پیک میں نہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو کسی نے پوچھا ہے اور نہ ضرورت سمجھی ہے، نہ رئیسانی کو نہ ڈاکٹر مالک کو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے پورٹ معاہدہ جو سنگاپور کمپنی سے چائنیز کمپنی کو گیا وہ اسی دور میں گیا۔ آپ کے دور میں؟ نہیں ہمارے دور میں، رئیسانی کے دور میں۔ رئیسانی وہ وہی معاہدہ ہے جو سنگاپور کمپنی کے ساتھ ہے، اس میں پاکستان کو 9% ہے اور باقی 91% جو ہے وہ کمپنی کی ہے۔ سنگاپوری کمپنیز جو تھی وہ بھی پاکستانی نژاد تھے سارے، صحیح پاکستانیوں کی کمپنی تھی، تو وہ کتنے اس میں حصہ دار ہیں۔ بہرحال اس پورٹ معاہدے میں جو ہماری تنقید ہے وہ یہ کہ اس میں نہ بلوچستان شامل ہے نہ گوادر شامل ہے، اور پورٹ ابھی تک آباد بھی نہیں ہے، اس طرح وہ فنکشنل نہیں ہے، اس طرح سے نہیں، فنکشنل ہی نہیں ہے نا۔ بیچ میں تو نیریٹو جی بنایا گیا تھا کہ کچھ ٹرکیں افغانستان میں نہیں، وہ تو دیکھیں اگر آپ وہاں صرف یوریا لے آتے ہو ایک شپ تو وہ کوئی فنکشن نہیں ہے نا۔ فنکشن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ وہاں کاروبار ہو، لوگ کاروبار کریں اور سب انوالو ہوں، تو ایز سچ ابھی تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پالیسی پہ، ٹھیک ہے، کہ ابھی تک کوئی ایسی پالیسی انہوں نے نہیں بنائی پورٹ کی کہ پورٹ وہاں باقاعدہ فنکشنل ہو۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی اور پارٹی نے کب ملاقات ہوئی لاسٹ ٹائم؟ لاسٹ ٹائم یہ ملاقات اس دوران ہوئی جب اختر مینگل نے دھرنا دیا تھا، اسی دوران چونکہ ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ بھیجا تھا، ہماری یہ تھی کہ بھائی ہم ملاقات ایک ہونی چاہیے پولیٹیکل، تو اسی دوران نواز شریف کا پیغام تھا کہ آپ لوگ آئیں، اور تو ہم چلے گئے۔ آپ سے کوئی شکایت تو نہیں کی اس ویڈیو کے حوالے سے جو کہ آپ کی وائرل ہوئی کافی عرصہ؟ نہیں، دیکھیں ابھی حکومت پاکستان میں 2 پارٹیوں کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے اور مسلم لیگ نون کی ہے۔ اگر آپ تقریریں سنیں گے پیپلز پارٹی کی، بالکل، جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف کر رہے ہیں، تو میری تقریر تو بہت چھوٹی پڑے گی آپ کو، اور جو مسلم لیگ والوں کی سنیں گے زرداری کے بارے میں، زرداری کے حوالے سے یا اس کی لیڈرشپ کے حوالے سے، ایون محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے جو توہین آمیز گفتگو ہے، تو آج پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ ہے پولیٹکس۔ وہ تو ضیاء الحق کے پولیٹکس میں دیکھیں آپ احتجاج بھی کرتے ہو، مخالفت بھی کرتے ہو اور ساتھ بھی بیٹھتے ہو۔ تو انہیں صرف فارم 47 کا آپ نے دھرنا بھی دیا، آپ نے بات بھی کی، صرف پورے بلوچستان کی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کی، پھر اسی فارم 47 کے ایسے ایک شخص جس کا بھائی وزیر اعظم ہے، پھر کسی مسئلے کے حل کے لیے اس سے جا کے بات کرنا، تو کہیں نہ کہیں پہ یہ کانٹراڈکٹ نہیں کرتا آپ کے؟ نہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان میں ہم پالیٹکس کر رہے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں ایک ہے پی ٹی آئی، ایک ہے مسلم لیگ،
ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ایک ہے جمعیت علماء اسلام. ہماری 100 اختلافات ہوں کہ یہ کمپرومائز ہیں، یہ کمپرومائز کرتے ہیں، انہوں نے کمپرومائز کی، پی ڈی ایم کی ہماری پولیٹکس کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کی، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کو ایک نہ ایک پولیٹیکل رشتہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے اور ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں پولیٹکس کے لیے. تو نیشنل پارٹی چونکہ ایک سنجیدہ قومی سیاسی جماعت ہے، تو وہ اس ملک میں پولیٹکس کر رہی ہے، اور اس ملک میں پولیٹکس کے جو طاقتور آرگنائزیشنز ہیں تو ان کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ اس کا ایک تعلق اور ایک ریلیشن ہے. وہ ریلیشن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ 47 فارم نہیں ہوا ہے یا الیکشن ریگ ہوا ہے، نہ وہ چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. وہ ہمارا پولیٹیکل اسٹینڈ ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے، مسلم لیگ کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی آج عمران خان کی پارٹی ہے، اس سے بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہماری گفت و شنید ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم رکھتے ہیں. بارڈر کے اسٹانس پہ ابھی آپ بہت کلیئر ہیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب بھی کہتے رہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نہیں ہو رہا، انہوں نے تقریریں بھی کی کہ جو آپ بند کر رہے ہو یہ دراصل آپ ہماری سانس جو ہے وہ آپ اس کو چھین رہے ہو. آپ کی حکومت تھی تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت آپ کا اسٹانس بارڈر کے حوالے سے کچھ مختلف تھا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں، میں نے بھی 1-2 ویڈیو دیکھے ہیں نا. یہ ویڈیو سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ میری باتوں کو بھی باقیوں کو توڑ کے ایک مخصوص حصہ وہ دیں تو آپ کو لگے گا کہ اس نے کیا کہا. اور نیشنل پارٹی کا بڑا کلیئر موقف رہا ہے اور اس نے اس کو بڑی سپورٹ کی ہے. ہاں، ہم نے اس کو خراب نہیں کی ہے، یعنی جو بارڈر سسٹم تھا ہم نے اس کو، وہ بعد میں کچھ زیادہ بہتر ہوا، پھر لیکن بہت خراب ہوا، بعد میں خراب ہو. بالکل، کیونکہ بارڈر سسٹم کو بہتر کرنے میں اگر میں کنجوسی نہ کروں، اس وقت جو مکران میں ڈیولپمنٹ ہے یا بارڈر سسٹم ہے، یہ جنرل سرفراز کی کوششیں ہیں ساری. پازیٹیو میں آپ کہہ رہے ہو؟ میں پازیٹیو تھا. جنرل سرفراز جو ڈی جی تھا ایف سی کا، تو انہوں نے یہ سسٹم بنائی، اس نے وہ مقامی لوگ ہیں ان کو روزگار دینے کا ایک نظام بنایا. انہوں نے لوگوں کو رجسٹر کیا، رجسٹریشن کی کہ یہ لوگ جائیں گے بارڈر اور تیل لائیں گے. وہ سارے مقامی لوگ تھے. میرے خیال میں 11-12 ہزار کی فگر تھی، وہ ابھی 30-34-35 ہزار پہ پہنچی ہے لوگوں کی. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں آئے انہوں نے اس کو بگاڑ دی. یہ ایک پالیسی تھی جو ہمارے زمانے میں تھی کہ بارڈر پہ مشترکہ بارڈرز جو ہے مارکیٹس بنائے جائیں تاکہ دونوں طرف سے مال آ جائے اور ایک دوسرے کے مال کو خریدیں اور چلے جائیں. کچھ مارکیٹ تو بنے بھی ہیں نا جی، عمران خان ساؤدرن بلوچستان کے نہیں، ساؤدرن یا کہ مند میں ہے لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے نا، اس طرح سے نہیں ہو پایا. بالکل، تو وہ فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ ہے کہ بارڈر لگتا ہے ایران سے، اور ایران کے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں جب امریکن ان پہ سینکشنز لگاتے ہیں. کیونکہ سینکشن کے بعد ان معاملات کو، کاروباری معاملات کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی ہم نے ایک میٹنگ کی اسی حوالے سے کوئٹہ میں، ہماری 2 کمیٹیاں گئی، فائننس کمیٹی گئی اور کامرس کمیٹی گئی. تو انہوں نے وہاں کے مقامی کاروباری لوگوں کو ایران میں کاروبار کی جو سہولیات ہیں دینے کے لیے کوشش کی کہ جو ایڈلز ہیں وہ ختم ہو، لیکن ابھی تک بہت سے مشکلات ہیں. آپ نے کمیٹیز کی بات کی، بہت اچھا موقع ہے کہ آپ تھوڑا سا عوام کو بتا سکیں کہ جب سے آپ سینیٹر بنے ہیں، آپ نے مختلف کمیٹیز میں نمائندگی کی ہے بلوچستان کی، اوور آل کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک تو کارکردگی، اور دوسرا ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی کنسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو نہیں پتہ جو آپ نے ان کے لیے کیے ہیں، بے شک وہ ایک آواز بلند کرنا ہی ہو ان کے لیے؟ نہیں دیکھیں، یہ ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہم تو نمائندگی کر رہے ہیں نا یہاں، تو عام طور پر سینٹ میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں آتی ہیں. کمیٹی میں یا تو بلز آتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں،
میں نے گزشتہ دنوں فرض کرے اٹھایا جو بچوں کا ایڈمیشن کا ایشو تھا، جو 333 میڈیکل پوسٹیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ دیتا ہے، ان کو اسکالرشپ کرتا ہے، وہ بلوچستان اور فاٹا کی ہیں، آدھا فاٹا کی ہیں آدھا بلوچستان، ان کو ختم کیا گیا۔ تو ہم نے یہ آواز بلند کی کہ اس کو بحال کریں، اور بحال کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں 165 بنتے ہیں بلوچستان کی جن کو، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور اگر پولیٹیکل کہیں صورتحال پیش آتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں۔ میرے خیال میں نے جتنے بھی ہر سیشن میں ضرور میں نے بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کی ہے، اور بلوچستان میں جو حالات ہیں یا جو ریاستی پالیسی ہے اس پہ کھل کے تنقید کی ہے۔ ریسنٹلی ایک بل بھی پاس ہوا ہے بہت خطرناک۔ نہیں، یہ جو بل آیا ایک بار پہلے آیا اور وہ نہیں ہوا پیش، تو میں نے اپنے طور پر پی ٹی آئی کو بڑی واضح بات کی کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں، جب بھی آئے گا تو آپ اپنی قوت لے آئیں تو ہم ووٹ کریں گے اس کے خلاف۔ تو اس دن چونکہ میرے خیال میں 18 کو ہوا، تو ہم گئے ہوئے تھے، ہمارا کراچی میں جلسہ تھا 20 کو، آپ کو یاد ہوگا، میر آصر خان بیزنجو اور بابا بیزنجو کی، وہاں پہنچے تو اتنی بارش تھی وہ بھی نہیں ہوا، اور اس بل میں بھی ہم یہاں حاضر نہیں تھے۔ یہ ارجنٹ پہ کیا گیا تھا بل پیش کہ آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، بل پتہ تھا، انہوں نے ایک بار پہلے لائے، وہ نہیں ہوا، شور شرابہ ہوا، اور اس دن حکومت کی پوزیشن نہیں تھی تو حکومت نہیں لے آیا۔ حکومت بھی بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے، یہ بل نہیں ہوتے ہیں 2/3 پہ نہیں ہوتے ہیں، یہ سمپل میجارٹی کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ پوزیشن حکومت کی ہے۔ ایک انڈیویجول اپنی پارٹی سے کبھی اختلاف رہا ہے کسی بات پہ؟ نہیں، اختلاف دیکھیں ہر پارٹی میں رہتا ہے، اور پارٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کی ایک آپ نے کھل کے بات کی ہو، آپ کی بھی ہوتی ہے، میری بھی ہوتی ہے، اس کی بھی ہوتی ہے، تو یہ تو ڈیلی ہوتے ہیں پارٹیوں میں۔ ابھی ہم تھوڑے سے سوالات کریں گے جو کہ ہمارے دوستوں نے فیس بک کے ذریعے پوچھے ہیں۔ حامد جوش صاحب ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ بلیدہ، ہوشاب اور زامران کے لیے آپ کی کارکردگی 0 رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ تو یہ تو بڑے شاندار لوگ ہیں، آپ شاید جوش کو نہیں جانتے، میں جوش کو جانتا ہوں۔ تو میں 2002 میں ایم پی اے رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں 5 سال اپوزیشن میں رہا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں کام وہ کرتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے۔ میں نے جو کام کیے ہیں وہ بلیدہ والے سب دیکھتے ہیں۔ فرض کہ بلیدہ میں اس وقت بھی جو ڈیم ہے وہ میرے بنائے ہوئے، بلیدہ روڈ بھی ہم نے بنا دیے جو انٹرنل روڈ تھے، لیکن ابھی یہاں تو روڈ 5 سال 2 سال نہیں چلتے گا، 20 سال والا روڈ اب آج ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا جوش صاحب، جب پیدا نہیں ہوا تھا شاید۔ تو وہ تو الگ ہے۔ کالج ہے، کالج بلڈنگ میرے دور میں بنی ہے، واٹر سپلائز بھی میرے دور میں بنے ہیں، ابھی کے دور میں جو بنے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس کو آپ اس طرح دیکھتے ہیں۔ جوش صاحب زور ہیں بھائی، جوش ہیں۔ جوش کے جوش۔ بلوچ اختر صاحب ہیں جی، انہوں نے بھی اسی طرح کی کوئی شکایت کی ہے کولوا کے حوالے سے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی اس طرح سے کہا؟ دیکھیں ہمارے زمانے میں ایک تو میں نے آپ کو کہا فنڈ تھی نہیں، 50 لاکھ ایم پی اے کی فنڈ تھی، اپوزیشن میں 50 لاکھ، اس 50 لاکھ کا آدھا حصہ جو ہے ڈپارٹمنٹ والے لے جاتے تھے، ایک حصہ ٹھیکیدار لے جاتا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ ابھی ایک حلقہ جو کولوا مادگے کلاس سے شروع ہوتا ہے، آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، اور وہ کوئی 450-500 کلومیٹر اس کی یعنی ایک دوسرے سے دوسری لمبائی ہے، تو اس میں آپ 20 لاکھ 25 لاکھ سے کیا کرو گے؟ لیکن جو بھی تھا ہم نے وہاں کے سیاسی دوستوں، پولیٹیکل ورکرز تھے ہمارے، انہوں نے جہاں بھی خرچ کیے ہم نے کر دیے۔ ابھی اگر آپ اس کو آج دیکھتے ہو کہ بھئی وہ کہاں گیا تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا نا۔ اس زمانے سولر سسٹم تھا نہیں، کوئی وینڈ میل سسٹم تھا پانی کا، اس پہ لگے وہ میرے خیال میں ہم 3 سال 2 سال میں
وہ نہیں چلتے تھے اس سے زیادہ، ختم ہو گئے. تو یہ تو ہے نا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ نے اس میں ٹھیکیدار لائے گا کہ کمیشن لیا ہے کسی نے یا کوئی اس طرح کی غلط کام کیے، تو میں آج اس پہ نہیں، الفن تو میں نے نہیں کہنا ہے، میرا ایمان ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں. اسلم بلوچ صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے حلقے میں BNP جمعیت اہل حدیث اور دیگر نے سپورٹ کیا، آپ کامیاب بھی ہو گئے اور سینٹ کا کامیاب آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ سینٹ کے ممبر بن گئے. اس کے باوجود ابھی تک آپ نے ہمارے حلقے کی کہیں پہ، ہماری ذاتی حلقے کی، بلوچستان کی تو آپ نے نمائندگی کی ہے، حلقے کی اس طرح سے آپ نے آواز بلند نہیں کی. مجھے فخر ہے کہ مجھے BNP نے سپورٹ کی. تمام پولیٹیکلز جو لوگ تھے حلقے کے، تمام پولیٹیکلز لوگوں نے میرے ساتھ ایکجہتی کی. اس کے باوجود بھی آپ ہار گئے؟ نہیں، وار تو میں نہیں گیا ہوں، کہ سب نے مجھے سپورٹ کی اور ان کی سپورٹ کا نتیجہ تھا کہ جو ہم نتیجہ لے آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی وہاں کی جو آواز ہے وہ میری آواز ہے، وہاں کے لوگوں کا کاروبار ہے، بارڈر، اس پہ میں وہ گائے وہ میں بولتا رہتا ہوں. AK خان کہتے ہیں کہ کیا آپ کا موقف آج بھی وہی ہے نواز شریف کے بارے میں؟ اس سے معاہدہ ہو گیا جو آپ کا گوشت کھانا چاہتا تھا؟ نہیں، میرا کسی سے معاہدہ نہیں ہے. دیکھیں یہ پولیٹکس ہے، پولیٹکس میں آپ بیٹھتے بھی ہو، بات بھی. اختر سے ہمارا اختلافات نہیں رہا ہے، اختر کی پارٹی نے مجھے سپورٹ کی ہے، یہ تو ہوتا ہے نا. عبدالوہاب صاحب ہیں جی کہ ڈاکٹر مالک صاحب کہتے ہیں کہ اس کا جماعت اپوزیشن میں ہے، جبکہ موصوف جان بلیدی اور پھلین صاحب اسلام آباد کے ایوانوں میں حکومتی بینچوں پہ تشریف ہیں. یہ آپ تو سیاسی آدمی ہو اور آپ صحافی ہو، آپ کل بھی آ کے دیکھ سکتے ہو کہ میں کہاں بیٹھا. گڑبڑ تو کی ہے حکومت نے، کچھ ادھر بٹھائیں کچھ ادھر بٹھائیں، تو میں نے تو فرسٹ ڈے سے لکھ کر دیا ہے کہ مجھے اپوزیشن بینچ الاٹ کرے. آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ کا کیا میسج ہوگا اوور آل نوجوان؟ میں آپ سے جب سوال کر رہا ہوں تو یہ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا، اس BSO کے نوجوان سے کر رہا ہوں جو اس وقت موجود ہے، اور آج کے نوجوانوں کو کیا آپ میسج دیں گے؟ میرے خیال میں حالات، واقعات، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اور آج کا نوجوان بلوچستان کا میں سمجھتا ہوں سنجیدہ بھی ہے، اور خاص طور پر اس کا ایجوکیشن پہ بڑا زور ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور اسی کو سپورٹ کیا جائے. دیکھیں ایجوکیشن ہی ہمارا راستہ نکالتی ہے، اور سیاست تو ہوتی ہے. دیکھیں آج ایوان ہے، آج بھی آئے تھے کچھ نوجوان، تو میں نے بڑی کھل کے بات کی کہ باہر کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے دور ہیں، اس ملک کو سیاست ہی چلا رہا ہے. اس اسمبلی میں آج جتنے فیصلے ہو رہے ہیں سیاسی لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں جو ووٹ الیکشن سے آئے ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں. اس کے معنی لامحالہ فیصلے جو ہے وہ سیاسی لوگ ہی کرتے ہیں، اور سیاست کے خلاف جو محاذ بنائی جاتی ہے وہ بڑا نگیٹیو ہے. لوگ اپنے جمہوری سیاسی معاملات کو بالکل اس کے لیے لڑیں، اس کے لیے بات کریں، کوشش کریں کہ انتہا پسندی سے دور رہیں، شدت پسندی سے دور رہیں. اور ہم اس وقت دیکھیں انتہا پسندی، غربت اور ان مشکلات کا شکار ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف اپنی جو ذمہ داری ہے ایز اے بلوچ، ایز اے پڑھا لکھا، تو ہمیں وہ ادا کرنا ہوگا، اور بلوچ کو اپنی ایجوکیشن پہ زبردست جو توجہ ہے اس کو بڑھانا ہوگا. بلدی صاحب آخری سوال میرا آپ سے، اتنا آپ نے اسٹرگل کیا، کیا آپ چاہیں گے کہ اس پاکستان کی سیاست میں آپ کے خاندان کا کوئی اور فرد، بیٹا یا بیٹی آئے؟ نہیں، دیکھیں میرے ساتھ ہم نے پولیٹکس کی ہے، میں عام گھرانے سے ہوں. یعنی میرے والد صاحب بالکل ڈرائیور تھے، گاڑی چلاتے تھے، اور اسی سے کما کے ہمیں اس نے ایجوکیشن دی. بچے میرے سب پڑھے لکھے ہیں، سارے بیٹے، میرے خیال میں کوئی گریجویشن سے کم نہیں ہے، اور باقی جو پڑھ رہے ہیں نیچے وہ نیچے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی. جاب کسی کو نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن سب پڑھ رہے ہیں. پولیٹکس جس طرح میرا حق ہے، آپ کا حق ہے، ان کا بھی حق ہے، میرے بچوں کا بھی حق ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ پولیٹکس کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اس کے لیے پولیٹکس اتنی جو ہے جو باہر سے دکھتی ہے ایسا نہیں ہے. ہم نے 40 سال بعد، ہم اس 45 سال بعد یا اس سے زیادہ ہے، یعنی آپ 78 سے شروع کریں. میں نے میٹرک کیا 77 سے. پہلا میں نے جو کونسل سیشن اٹینڈ کیا تھا کراچی میں ایز اے اسٹوڈنٹ 9th کا. شیر محمد مری ہمارے چیف گیسٹ تھے، مولا بخش ہمارے چیئرمین تھے، فدا شہید ہمارے سیکرٹری جنرل تھے. یہ جو BYC کا وہاب ہے ہمارا جوائنٹ سیکرٹری تھا. آپ سوچیں تو یہ ہم نے طویل سیاسی جدوجہد کی ہے. ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی ہے. ہم نے یہ اپنی سیاست سے، اپنی قربانیوں سے، لوگوں نے اپنی جدوجہد سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے نا. تو اگر میرے بچے پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان مشکلات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں کرنا ہے اور ہم نے پولیٹکس کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو عام بلوچ کے لیے، عام نوجوان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ نیشنل پارٹی ایک شاید واحد جماعت، لوگوں کا خیال ہے یہ، آپ کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، کہ جو کہ نظریاتی طور پہ بلوچستان کے اندر اس وقت بہت اچھے طریقے سے کام کری. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن انہی لوگوں کا ایک شکایت ہے کہ اب آپ سینئر ہیں، ڈاکٹر مبارک سینئر ہیں، ایسے جو سینئر لوگ ہیں ان کو، نوجوانوں کو اب موقع دینا چاہیے کہ آپ کی تربیت کے انڈر وہ بھی ٹرین ہوں، وہ ایسے MPs کے پوزیشنز پہ آئیں. اور وہ تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کی پارٹی کا اور آپ کا؟ دیکھیں، نمائندگی بلوچستان میں حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہے. یہ حلقوں کی سیاست ہے، یہ بہت مشکل ہے بالکل. اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو ان کو پروموٹ کریں اور کر بھی رہے ہیں. تو بعض اوقات نوجوان خود آ کے فیصلہ کرتے ہیں. ڈاکٹر مالک نے تو پچھلی بار بھی کہا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. سب نے مل کے اس کو کہا نہیں، آپ نے الیکشن لڑنا ہے. ابھی آپ یہ بتائیں تو وہ کیا کرے. ہاں، تو میرے خیال میں آپ کی جو رائے ہے بالکل درست ہے. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اپنے نوجوان کو، اپنے پولیٹیکل کیڈر کو. اس کی پولیٹیکل ایجوکیشن بھی کرنی چاہیے، اس کی سیاسی تربیت بھی کرنی چاہیے اور اس کو اسپیس دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نیشنل پارٹی بڑی ڈیموکریٹک جماعت ہے. نمبرنگ ہوئی ہے ضرور، جماعت اسلامی کو بھی نمبر دی گئی ہے، لیکن اس کو اگر پھر خواتین کے احترام کے حوالے سے دیکھیں، حقوق کے حوالے سے دیکھیں، بعض چیزوں میں دیکھیں تو وہاں بھی مسنگ ہے. میں سمجھتا ہوں نیشنل پارٹی کی روایت بڑی اچھی ہے. کسی کی جائیداد نہیں ہے نیشنل پارٹی، نہ اس کی لیڈرشپ. جو بھی ورکر آئے گا وہ محنت کرے گا، نیشنل پارٹی اس کی ہے. بہت شکریہ عبدالعزیز صاحب، آپ نے اتنا ہمیں وقت دیا اس موسم میں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ یقیناً یہ پوڈ کاسٹ پورا دیکھیں گے، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے تمام سوالات ہیں وہ ہم ایڈریس کریں، یہاں پہ گفتگو کریں. ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اپنا تب تک خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.